تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت کریں۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آزمائش انہیں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز آپ کو مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہترین کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ بعض دفعہ ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ضرورت کی بات ضرورت تک رہتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ خلوص کی بات منہ زور ندی جیسی ہے، راستے بنائے پھرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں، تو کیا اب ٹوٹے ہوئے پتے اپنا رنگ بھی نہ بدلیں؟ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنے لگام میں تھما دے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اور اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ عمر چاہے انسان کی جتنی بھی ہو، پر یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے
کہ کون بات دل سے کرتا ہے اور کون بات دل رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ اداسیاں ہمیشہ احساس کرنے والوں کے حصے میں ہی کیوں آتی ہیں؟ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ زندگی مت کہنا کسی کو زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر شے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ ہر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ دنیا کو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گھڑے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خدا کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ زبان سے بولو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے، لیکن اگر دل سے بولو گے تو لوگ دل سے سنیں گے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دکھانے کے بعد ملتی ہیں۔ برا وقت گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس اللہ نے انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔
سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو پانی بنا دے۔ آسماں کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار، محبت شامل ہوں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ہم سب کسی نہ کسی کی امانتیں ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ کھولے بغیر میرا رب کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہمارا یقین کمزور ہے بس۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کہیں سب کچھ، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری تقسیم میں یا رب کیا نہیں ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ چلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں
زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہو جانے سے بہتر ہے۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بگڑنے دے گا؟ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس شخص کی اہمیت کم کر دیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو دل میں ہر وقت سکون کی لہر آ جائے گی اور تم اپنے رب کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ گے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔